کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں، بلوچستان کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے دوسرا گھر کراچی ہے، تو یہی بنس روڈ اور کراچی کے جو مختلف بورا کمیونٹی کے مجھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہے کہ جیسے واپس طارق روڈ میں ہمارا بچپن گزرا جب ہم آتے تھے، جتنا طارق روڈ کو ہم فینسیفل انداز میں دیکھتے تھے، اور پولکا اور اس اگلو کے جو آئس کریم اگر وہ ایک نعمت کے طور پہ میسر آ جاتی تھی، یہ میں 70 کی دہائی کے جو آخری سال تھے 78 79 80 ان دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی ہمارے لیے، میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ہمارا رومانس تھا، اور ہم چھٹیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کب یا بذریعہ ٹرین یا بائی روڈ کراچی پہنچیں گے، اور 1 ڈیڑھ مہینہ 2 مہینے جو بھی چھٹیوں کے ہوتے تھے وہ کراچی میں گزاریں گے۔ اور ہمارے ہاں چھٹیاں جو ہے وہ سردیوں میں ہوتی تھیں، یہاں کا موسم بھی بہت بہتر ہوتا تھا ان دنوں میں، جنوری فروری، اور پھر دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کراچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ کراچی جتنی خوشیاں دے رہا تھا اسی طرح دکھ دے کے جا رہا تھا، اور اس پہ کراچی کے معاشی حالات ہوں، کراچی کے سماجی حالات ہوں، کراچی کا وہ گلدستہ جو مختلف زبانوں میں، کراچی دراصل پاکستان تھا۔ کراچی میں کوئی ایسی زبان نہیں تھی، کوئی ایسی نسل نہیں تھی، کوئی ایسا رنگ نہیں تھا جو کراچی میں نہیں تھا۔ تو اگر کسی نے پاکستان آنا ہو، باقی پاکستان نہیں جا سکتا تو وہ کراچی آ جاتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور دلوں کو ہمارے جوڑے گا، اور ہماری جو کدورتیں آپس میں ہیں ان کدورتوں کو دور فرمائے گا، اور پھر دوبارہ ایک نئے کراچی کا آغاز ہوگا، ایک نئے پاکستان کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور وہ دراصل وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے اقبال نے خواب دیکھا، جس کے لیے جناح نے جد و جہد کی۔ قائد اعظم نے آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے پاکستان بنایا تھا، یقین جانیں قائد اعظم میرے اور آپ جیسے لوگوں کے رہنما تھے۔ قائد اعظم ہمارے لیے جو بصیرت ان کو عطا ہوئی، اس بصیرت کے بدولت آج ہمارے خطے میں، ہمارے ہمسائے میں جس طرح وہاں پہ باقی ماندہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے، یا جو دوسری مائنارٹیز کا حال ہے، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت، اور اللہ نے کس وقت ان کو یہ بصیرت عطا کی، اور یہ تمام چیزوں کو وہ بھانپ گئے، اور اس بھانپنے کے بعد عملی جد و جہد میں یہ نعمت عطا کر کے چلے گئے۔ تو تا قیامت ہم ان کے احسان مند رہیں گے، اور اس احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ایسے چکانا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت اور ریاست تشکیل دی تھی، ہم اس مقصدیت کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں باہمی احترام، دین محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ ابھی تلاوت جو آیتیں تلاوت ہوئی، کتنا خوبصورت اصول بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اور آپ ہمارے اور اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے کورٹس میں جو مسائل ہیں، ہمارے یہاں خاندانوں میں جو مسائل ہیں، بھائی بہن کا مال کھانا چاہ رہے ہیں، بہن بچے کے حق میں شاید اس طریقے سے حق کی بات نہیں کہہ رہی ہے، ہمسایہ کے ساتھ بپرا ہوا ہے، کاروباری میں ایک کاروباری دوسرے کاروباری کے ہاں مال و متاع پہ اس کے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس ایک آیت کی جو تلاوت ہوئی ہے، اگر اس اصول پہ ہم اپنی زندگی ایمانداری سے گزارنا شروع کر دیں، پاکستان کے 92% مسائل حل ہو جائیں گے، 8% رہ جائیں گے۔ اللہ اس آیات کی برکت ہمارے دلوں میں اور ہمارے
قلب پہ اس کا نزول کرے اور یقین عطا کرے کہ یار ایک دوسرے کا مال ہم زیادتی کے ساتھ ناجائز طریقے سے نہ کھائیں. تو آپ مجھے بتائیں ان وکیلوں کو ہم بے روزگار نہ کر دیں گے؟ یہ 8% میں صرف وکیل رہ جائیں گے، یہ بیچارے بے روزگار ہوں گے، باقی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کے لیے بھی اللہ کوئی نہ کوئی رزق کا ذریعہ بنا ہی دیں گے. میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ لوگوں کی بات سنو. آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، یہاں پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہماری یہ انسٹرکشن ہوگی کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ رکھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ لوگوں سے بات کریں. بہت ساری چیزیں ہو پائیں گی، بہت ساری شاید ایسی چیزیں ہوں جو نہ ہو پائیں. ہم سارے انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی چاند سے آیا ہے اور اس زمین کے حقائق سے نابلد ہے. ہم سب اپنے حقائق کو جانتے ہیں. ان حقائق اور ان لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جو بھی مہینہ 1.5-2 ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے، کوشش کریں گے کہ اس فرض کو احسن طریقے سے ادا کریں. اور آپ کے پاس ایک ڈائنامک قسم کے گورنر صاحب یہاں موجود ہیں، اتنے متحرک ہیں کہ بعض اوقات تو ہم ان سے جلس ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے کو دیکھا دیکھی لوگ ہماری پرفارمنس کو بھی اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اگر گورنر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس انتظامی جو ٹیم ہے ہماری، اس کے ساتھ رہتے ہوئے جتنے مسائل کم سے کم ہو سکیں گے انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. جی پلیز. سب سے پہلے تو میں آپ کے ہاتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس مشکل ترین وقت میں جن مسائل کے ہوتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے. ہماری مشکلات، اس ملک کی مشکلات کو اس تھوڑے سے عرصے میں جس حد تک بھی آپ کر سکیں اللہ سے توفیق دے. آمین. دوسری بات گورنر صاحب کے حوالے سے آپ نے کی، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وفات سے زیادہ کہ کوئی متحرک کوئی ادارہ ہے تو وہ گورنر ہاؤس، اور بہت سارے دیکھیے مسائل جو بہت زیادہ ہیں جو نہ ایک نشست میں حل ہو سکتے ہیں، نہ ایک اداروں سے حل کر سکتا ہے. کراچی جس کو ہمیشہ سے خوشی کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں، کراچی سے واقف ہیں. کراچی کے لیے آپ نے بڑی اچھی اس کے حق میں باتیں کی ہیں. اسے سامنے اگر آپ کراچی کے چند بنیادی مسائل کو حل کر لیں تو آپ کی آمد کا پتہ ہمیں مل جائے گا. ہم اس وقت منفی اور اقتصاد بازاری کی اس نہیج پر کہ جسے وہ کہتے ہیں GDP 0 پہ آ گیا، انسان کے جسم میں خون بنانا بند کر دیا. یہ ہماری تجارت کا حال ہے. سارا دن مارکیٹوں میں لوگ خریداروں کے انتظار میں رہتے ہیں اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ وہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے. کچھ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں، کچھ منافع خوروں کو مہنگائی مسلط کرنے والوں کو روکنے کے لیے جن اداروں کو متعلق ہونا چاہیے وہ فعال نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ جرم کو روکنے والے جو ادارے ہیں وہ جرم کے ساتھ شامل ہیں. رہی بات ہماری شدید ترین جو مشکل بڑھتی چلی گئی، وہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے بجلی کے بلوں کو، بجلی کی قیمتوں کو جس طرح ایک چیف سیکرٹری صاحب، آپ کے یہاں کوئی وہ پرائز کنٹرول کمیٹیز ان کو فلی فنکشنل اور افیکٹو کریں اور اس کو پرسنلی مانیٹر کریں تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ. جی پلیز آگے چلیں. آج ہم اس منزل پر آ گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو مانگنے والے نہیں تھے وہ بجلی کے بل لے کر آتے ہیں. سمجھے کبھی آٹا چینی چاول مانگتے تھے، آج بجلی کے بل کے لیے کرتے ہیں 100 یونٹ ہو، 200 یونٹ ہو. اس پر اگر کوئی آپ حکومت کر سکیں، یہ نہ کہیے گا
کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ نہ کہیے گا کہ اسے ہم نے اضافہ نہیں کیا. یہ بھی نہ کہیے گا کہ آنے والی حکومت, اس لیے کہ ہم اس وقت معاشی طور پہ آکسیجن چاہیے ہمیں. ہمارا دل گھٹ رہا ہے, ہم باہر نکل آئے, ہمارے پاس کے علاوہ کچھ چارہ کار نہیں ہے. ہم چلائیں, شور بجائیں اور پکاریں کہ ہماری اس درد کا دروا کس کے پاس ہے, ہماری اس تکلیف کو کون دور کرے. خدا کرے جزو وقتی آپ کو اقدام کریں. پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, لوگوں نے کاریں گھر پہ کھڑی کی اور بائک لے کے نکلتے تھے. آج بائک چلانا بھی مشکل ہے. 300 روپے لیٹر, وہ ایک گھر سے نکل کے کام تک پہنچتا ہے, وہاں سے واپس گھر آتا ہے تو 1 لیٹر اس سے زیادہ وہ پھونک چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں, میرے ساتھی بھی بیان کریں گے. میں نے بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھ دی کہ جو بجلی کی تاریں ہمارے جسم سے باندھ کر ہمیں جھٹکے دے رہے ہیں, اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم ادا کر نہیں سکتے. لفظ مہنگائی کا تو ایک رسمی ایک وہ لفظ ہے, یہ بحران ہے, ہم پر قیامت ہے. اور یہ سہنا, یہ برداشت کرنا کہ جس کی آمدنی کا نصف بجلی کے بل میں چلا جائے, جس کی گھر کی اخراجات کا نصف بجلی کے بل میں چلا جائے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم یہ بتا دیں کہ وہ سستی ڈش کیا ہو سکتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو پکا کے کھلائیں. یہ مائیں پوچھتی تھی, یہ عورتیں پوچھتی تھی, اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہاں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایک آدمی جس کی تنخواہ 30-35 سے 40 ہزار ہے, وہ کیا پکا کے کھلایا اپنے بچوں کو. تو جناب والا, میں مسائل بیان زیادہ نہیں کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے جو ملیں تو آپ کی زبان سے وہ الفاظ ہمیں سننے کو ملے جو ہمارے زخم کی صحت تک منتقل کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. رضوان عرفان. محمد علی میرا نام محمد رضوان عرفان ہے. میں صدر سب سے پہلے کامشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج چھوٹے تاجروں کو بلایا. کبھی بھی کوئی بھی پرائم منسٹر آئے کراچی میں, انہوں نے کبھی بھی جو ہے چھوٹے تاجروں کو نہ بلایا, نہ ان کی بات سنی. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ ایک پسماندہ صوبے سے بھی ہیں اور کراچی والوں کو جانتے ہیں. ہم لوگ مین اسٹریم کے لوگ ہیں, جب انڈسٹری چلتی ہے تو ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے بڑھیا چلتا ہے سب لوگوں کا. بھائی, کیونکہ میں خود چھوٹا گاہک رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. میں اسی لیے تمام لوگ بہت آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کا جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ بالکل رہیں گے بھی. یہاں تک کہ ہمارے گورنر صاحب, تعلق کے گورنر صاحب ہمارے سمجھ میں بڑے ہیں, بڑے کاروباری بھی ہیں ہمارے ساتھ. اور سر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا گورنر ہو کسی عام لوگوں کی ہو. اب جب سے گورنر صاحب آئے تو ہر عام آدمی جو ہے گورنر آ رہا ہے اور بیٹا یہ سب کی کاوشیں ہیں. اور یہ تمام جتنے بھی گورنر آئے ان سے سب سے زیادہ جو ہے اچھے آدمی اور ہمارے ہم لوگوں کے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ان کا بہت شکر ہے. جہاں تک ہمارے حسین صاحب نے بات کی, لیکن سر ہم آپ سے جو آپ 2-3 مہینے آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف مل جائے. ایک تو پیٹرول میں جو اضافہ ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں 30 روپے, بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ بڑے, گیس کے جو ریٹ ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے لوگ جو 35,000 میں جس کی تنخواہ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ 15,000 روپے بھی دے گا. آپ دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے. لوگ بڑے تکلیف میں ہیں, آپ سے فریاد لے کے آئے, کوشش یہ کریں گے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل. اور حکومت بھی چاہتے ہی ہیں حکومت کو زیادہ تر ٹیکس, کیونکہ ہمارا کاروبار چلے گا تو حکومت کو ٹیکس ملے گا. جب ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا تو کیا دیں گے آپ لوگ. ہم جو ڈسٹرکٹ صاحب میں RTO 1 ہے یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. 70% پاکستان کا ریونیو دیتا ہے. تمام لوگ یہاں موجود ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کوشش یہ کریں سر کہ ہم لوگوں کے مسائل رکھیں, کیونکہ ایک غریب آدمی, ایک جو مڈل کلاس ہے اس کی ہم لوگ آواز ہیں, ہم اس کی آواز ہیں. تو دعا یہ ہے کہ آپ سے کہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے اور یہ جو ہے اس میسج کی جو ہے ہمارے تاجروں کو اور ہمارے عوام کو پکڑے گا انشاءاللہ. حکیم شاہ صاحب.
ٹھیک. اچھا میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا, ایک آدھ کمنٹ اور بھی ہم لیں گے. آپ اپنی تجاویز جو ہے نا وہ 1 صفحے پہ 2 پہ 3 پہ گورنر صاحب کو دے دیں. گورنر صاحب ہمیں پہنچا دیں گے. میں اس کو اپنی ریلیونٹ منسٹریز میں جہاں پہ وفاق کا کردار ہوگا وفاق کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے, جتنے بھی مسائل ہوں گے, اور جہاں پہ صوبے کے حوالے سے ہوگا تو ہم چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کریں گے, ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. میں صرف اور صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ممکن ہو سکا مجھ سے, جو بھی ممکن ہو سکا, انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے درد کا مداوع کر سکے, اگر پورا نہ کر سکے. اور میں ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو اس کی گونج آپ کے کانوں میں رہے اور آپ اور تو کچھ نہ کہیں. یہ ذہن میں آپ کے ضرور آئے کہ ایک اور نہیں, یہ غلط میں کہہ رہا ہوں, کسی جھوٹے شخص سے واسطہ پڑا. یہ میری کوشش ہوگی کہ جھوٹ نہ بولوں آپ سے, اور سچ ہو سکتا ہے تلخ ہوگا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے, اور پوری کوشش کریں گے کہ جس حد تک کر سکیں ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایک لاسٹ کامنٹ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جب سے گورنر عمران خان کشوری صاحب آئے ہیں تو یہ گورنر ہاؤس تاجروں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے. اور جیسے آپ نے بھی ملاقات کی, اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم نے چھوٹے تاجروں سے ملاقات کی. صحیح وہ باتیں ہیں کہ جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو ان تاجروں نے ان شرپسندوں سے عام خراب کنٹرول سے مقابلہ کیا, اپنے دکانیں نہیں چھوڑی. اور یقیناً آج بھی جو ہم حالات دیکھتے ہیں ملک کے, ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں, اداروں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, خوشحال ہو. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اداروں کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے اس کا خوددار ہے. وہ ایف پی آر ہے, جیسے کہا تو جاتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, لیکن ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی کوارڈینیشن کریں, ملاقات کریں, ہم بتائیں گے, ہم تجاویز دیں گے اور انشاءاللہ ملک کے ریونیو میں اضافہ کریں گے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاروبار کر کے ٹیکس پے کریں. منسٹر صاحبہ اور وقار صاحب, آپ دونوں نے چیئرمین ایف پی آر کو ود ان 1 ویک ان کی ایسوسیشن کے ساتھ انٹریکٹ کریں. بے شک اسلام آباد بلانا ہے, یہاں آنا ہے, اور یہ جو ٹیکس رجیم ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو ایز آؤٹ کریں, ہم پے کرنا چاہتے ہیں ریاست کو, کسی فرد کو نہیں. تو جب یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں لے رہے ہیں ہم سے؟ اس میں بھی جو ہے جو بھی ان کی معاوضات ہیں وہ گورنر کے ذریعے سے یا براہ ہاں, یہاں ہم ایک دن بلا لیتے ہیں ایف بی آر چیئرمین کو, ان سب کو یہیں بلا لیتے ہیں. ایف بی آر چیئرمین جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس تشریف لائیں ود ان اے ویک, اور آپ ان کو بلائیں, اور جو بھی آپ کی پریکٹیکل تجاویز ہیں اس وقت تک آپ لوگ تیار کر لیں. اور پھر اگر اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, میرا واٹس ایپ پورے پاکستان مجھے واٹس ایپ کر رہا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی کریں. میرا نمبر آپ کو جو ہے نا ابھی گوگل کریں, آپ کو مل جائے گا, میں بھی دے دیتا ہوں. اور مجھے پھر ڈائریکٹ بھی بتا دیجیے گا. ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں, ہماری باقی ٹیم کے لوگ ہیں, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, کسی کو بھی بتا دیں. انفارمیشن ہم تک پہنچے گی, ہم کوئی قرون وسطیٰ کے دور میں نہیں رہ رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اور آئی ایم شیور کامران وڈ لیڈ دس ایفرٹ, اور یہ ڈیسیجن ہو گیا. آگے چلو. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ اس کے لیے. باقی سر کراچی شہر ظاہر کاروباری ہب ہے, اور جب تک کہ استحکام نہیں آتا حالات میں تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے کاروبار کرنا. اس وقت کیبنٹ کے حوالے سے میر صاحب نے بات کی ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے, مسائل بہت سارے ہیں. اس وقت جو لوگ کمانے والے ہم کاروباری لوگ ہم بھی پریشان ہیں, تو وہ طبقہ جو مزدور طبقہ ہے وہ تو اس حالات میں بہت مشکل سے گزارا کرتا ہے. تو ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کچھ
اس حوالے سے بھی آپ کہہ رہے تھے سیکشن میں کہ وہ بھی تاجروں سے مل کر کوئی جو اس وقت بلز آ رہے ہیں ان پر کوئی کام کریں تاکہ ریلیف مل سکے، تاکہ کیونکہ سراپا احتجاج ہے تمام ہی تاجر اس وقت جو عوام بھی ہیں کراچی کے، تو اس پر بھی آپ سے گزارش کریں گے۔ باقی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد پہ شکریہ، اور آپ نے مبارکباد کی ملاحظہ نگاہ ہو دیا۔ تھینک یو جی مائک دے دے مائک۔ نہیں بھائی بات کرو۔ سر ہمارے یہاں جو پورے پاکستان میں جمع ہوئی ہے یہ ہے کہ ہم اپنی کاشت کرتے ہیں گنے کی، جو گنے کی کاشت ہوتی ہے 300 روپے من میں گنا خریدا گیا اور اس کی کریشنگ ہوئی، جو کریشنگ ہونے کے بعد وہ 80 روپے میں 90 کے حساب چینی کی کوسٹنگ آئی، لیکن یہ چینی چھٹا مافیا شوگر مل مالکان نے اس کا کارٹل بنایا کہ آج تک واٹس ایپ گروپوں میں بھی چلتا ہے 160 روپے چینی کا پہنچ جانا۔ سر ایک لمحہ فکری ہے، یہ اناج آپ چاول کو دیکھیں سر، یہ بھی ہولڈنگ میں جا چکا ہے ڈبل ریٹ سر۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ 200 کا چاول 400 روپے ہو، بیسک آئٹم خوراک ہے سر۔ گندم دیکھ لیں آپ سر، 100 روپے ریزرو پرائز رکھی ہوئی ہے صرف گورنمنٹ نے، آج تک وہ 130 روپے میں کیوں بکتی ہے سر؟ کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس صحیح نہیں ہے؟ کیا حکومت پاکستان، حکومت کے وقت جو میں درخواست کرتا ہوں، آج کل جو غریب لوگ ہیں نا، ایک وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے مشکل ہے۔ دوسری مراتب تو میں دور کی بات کہوں گا آپ سے کہ اگر گیس نہیں ہے تو اگر 3 بچے لگانے اور 2 میاں بھی لگانے آپ تو ان کو 30,000 روپے کی روٹی تندور سے دینی پڑتی ہے سر۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ ہم ہر ٹیم پہ آواز دیتے ہیں کہ سر یہ سٹا مافیا، یہ کارٹل گروپ، یہ ہولڈنگ سسٹم، اس میں ایک ہولڈنگ سسٹم میں ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ کے کچھ جانب ہوں گے تو سر یہ جو پلیس قانون کرتے ہیں جب فصل کے ٹائم پہ تو 2 مہینے کے لیے دینا چاہیے، وہ 1 سال تک یوز کرتے ہیں 22% میں، اور اس کو ڈبل سے اوپر ریٹ کیا جاتا ہے اور قلت پیدا کی جاتی ہے مصنوعی۔ اس پہ آج اقدامات اٹھانے، میں کہتا ہوں کہ چینی آپ کو 90 روپے کلو ملے گی، اسٹے ہوا ہائی کورٹ میں اسٹے ہوا سر، بیسک آئٹم ہونے کی خوراک چاہیے سر۔ جب یہ روٹی نہیں ہوگی نا پیٹ میں، آج کا عالم یہ ہے کہ آپ سیلانی پہ چلیں، کمپٹیشن کریں، عالمی میں چلیں، بچوں جو اسکول کے بچے وہ 10 پہ روٹی کھا رہے ہیں، اور سر ان کی جو بیوائیں یا جو ان کے بچے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں سر۔ اب وہ آپ کو پوچھ رہے ہیں، وہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے پورا کریں؟ تو کیا گورنمنٹ نے یہاں تعلیم نہیں کر سکتی؟ یا یہ حضرات ہم نہیں کر سکتے کہ ان مافیاز کے خلاف جو میکینزم بننا چاہیے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ اور جب ہائی کورٹ نے اسٹے دیا 90 روپے میں ایکسپورٹ الاؤ کی گئی تھی چینی 90 روپے میں، جو وزیر اعظم کے دور میں ہوا تھا، شہباز شریف کے دور میں، تو سر اس کو اسٹے دے دیا گیا۔ اسٹے کی آڑ میں آج تک 160 روپے میں چینی بکتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہیں بھی، چاول ہولڈنگ کوئی روکنے والا نہیں ہے سر۔ 24 کروڑ عوام نے چاول بھی کھائے سر، اس 100 روپے ایک 60 روپے کلو ہوتا تھا سر، آج 160 روپے کلو ہے۔ جو باسمتی سپر 200 روپے کلو ہوتا تھا، آج 450 روپے کلو ہے سر۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اور بہت بار ہاتھ جوڑ کے کوئی آپ کو بری بات لگی ہو، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس عوام کے لیے ہم نے آواز اٹھانی۔ جزاک اللہ سر۔ کاجو سے سب لاسٹ میدان کون؟ پوری کموڈیٹیز کے ٹریڈ کے، یہ کموڈیٹیز کے سارے یہاں انفلیشن کی بات کافی ہو رہی ہے، انتہائی انفلیشن ہے یہاں پر، تو اس کی وجہ سے بائنگ پاور بھی بہت کم ہو گئی ہے کے ساتھ بازاری ہے ہر طرف۔ انفلیشن جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کی طرف سے آتی ہے اور اسکیرسٹی کے آف گڈس اور سروسز کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ کی پروڈکشن انکریز ہوگی، تفصیلات کا نظام ٹھیک ہوگا تو انفلیشن ڈراپ ہوگی۔ اب ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم ایگریکلچر کے معاملات میں، چونکہ میرا ایگریکلچر سے تعلق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے اس میں گیپس ہیں۔ ہمارے یہاں فروٹس ہیں تو اس کی پروسیسنگ ہو سکتی ہے، چاول کے بہت سارے بائی پروڈکٹس بن سکتے ہیں،
اس میں کافی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. باقی ساری فصلوں کے بھی اسی طرح ہے. کاٹن کا ہے وہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کے بہت مسائل ہیں. ہمارے باقی سارے ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں تو ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کے مسائل ہیں. تو اس میں میں انڈسٹری اینڈ کامرس منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں سارے جو بھی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ان کی تفصیلات ہیں, ان کے آگے کوئی ویلیو ایڈیشن کے کوئی نظام ہے تو اس میں امپروومنٹ کرائیں, اس میں انڈسٹری کروائیں. ان کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر لحاظ سے اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کی ہمارے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹس بے شمار ہیں پاکستان میں. اس پہ پورا پیپر لائن کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ کے لیے سر کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا, سارے پیسے صرف تنخواہوں کے لیے دیے جاتے ہیں. تو ان کی پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, کوئی سیڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان کی بہت لو ہے. انشاءاللہ ہم ویل گیٹ بیک ٹو یو. یہ آپ کے ساتھ رابطے میں سوال ان سے لے لیں, بس ایک آپ نہیں کریں. یہ رمائی کیا بول رہا ہے؟ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جس طرح سے ہمیں ٹائم دیا اور دوسرا یہ کراچی کے حالات آپ کو بیان کیا, آپ جانتے ہیں اس شہر کو اچھی طریقے سے. تھوڑا سا سر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایگریمنٹ بھی ہوگا پچھلے 2 سال میں جو انسرٹنسی ملک پر پھیلائی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ کام نہیں ہے. ہر گورنمنٹ میں کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوگا. لاسٹ گورنمنٹ بھی یہی باتیں کرتے رہی کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کیسز پارٹی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. مطلب ایک دوسرے کو بتانا, میں اپنے گھر کا بتانا کسی کو کہ میری گھر کی چھت دینے والی ہے تو میرا کون انویسٹمنٹ کرے گا. باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے, کسی کو 127 پروجیکٹ بند ہو چکے ہیں. میں ہمارے ساتھ ممبر بھی ہوں اور سے میرا تعلق ہے. ریسٹورنٹ باندھوں نے ساری چیزوں میں اس وقت جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بزنس مین ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دبئی اور کہیں اور پیسہ ٹرانسفر کر کے لے کے چلتے ہیں. سر یہ انسرٹنٹی اس وجہ سے کہ ٹی وی کا آپ کوئی بھی چینل لگائیں گے شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک صرف یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پاکستان ختم ہو جائے گا, پاکستان میں یہ مسئلے ہیں. پھر کوئی بھی تمام سر کوئی بھی یہ سب چیزیں سر کون میں کروں سر یہ سب چیزیں تو اداروں کے اختیار میں کنٹرول میں. کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ وفاقی قانون میں جلسہ کر دیتی ہے, اس میں یوٹیوب پر بھی دکھایا جاتا ہے, تمام جگہوں پہ دکھایا جاتا ہے, پاکستان مخالف نعرے لگتے ہیں. تو مجھے بتایا میرے جو دوست ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں ان سے کیسے کہوں گا پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. میں کو ہم لوگ خود اس وقت پریشانی کے شکار ہے. شاید آپ کا حوالہ کریں ملے بھی ہوں. پچھلے 1-1.5 سال سے ان کے جو کام ہو رہے ہیں, بکنگ ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب خود بھی اس سے واقف ہیں. اور سر دوسری چیز یہ کہ ہم ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ باہر سے آگے انویسٹمنٹ کریں. ہمارے لوگ جب یہاں سے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے شہر کمپنی یہاں سے اپنا کام بند کر رہی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکنالوجی کا کام بند کیا, کچھ فارماسیوٹیکل سے اپنا کام بند کیا. سر دوسرے کی توجہ دلانا چاہوں گا کیپٹیو پاور کے اوپر. سر 200 یونیورسٹی کیپٹیو پاور کو ملتا ہے, وہ کیپٹیو پاور یونیورسٹی جو ہے اس کو اس کی سر انڈیفیشنٹ جنریٹر لگائے ہوئے 35% کیپیسٹی کے, اس کو آڈٹ کرائیں. وہ آڈٹ کرانے جاتے ہیں تو اسٹے لے لیتے ہیں, تاکہ جو سب آڈٹ کرائے اس کا اسٹے لیے پڑے. اب وہ سر 55% کم از کم اس کو جنریشن کرنی چاہیے. ایپیڈی یہاں پر بال بھی میں کیپٹیو پاور پر چل رہے ہیں, کوئی کیپٹیو پاور تاکہ بروٹی وغیرہ کو دے دے تو 700 کی یونٹ بنے گی. آر کی بات فل کیپیسٹی بھی چلے گی سر, 2300 روپے بجلی بنے گی. اور اس وقت جو ہے وہ ہم ان سب پاور یوز کرنے سے چلا رہے ہیں. کریں سر کریکٹ کرنا پڑے گا پاور جنریشن پہ. اور سر آپ معاشی ایمرجنسی کی درخواست کریں کہ تمام جماعتیں میں شامل ہوتے ہیں, اس میں کہ اپنا سابقہ فائنانس منسٹر تھا وہ دیتے ہوئے کمیٹی بناتے ہیں. اور یہ سب اس فلم میں یہ پی آئی اے یہ ریلوے اور یہ پینشنر سسٹم اس سے ملک کی جان چھڑائے سر. اس سے ہم باہر نہیں کر سکتے سر, اس وقت تو ببل پھٹنے والا ہے. تھینک یو. دیکھیں میں مختصراً بات, کیونکہ ہم نے نکلنا بھی ہے. پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 25 کروڑ لوگوں کی توانائیاں جو ہے نا, وہ اللہ کے فضل کرم کے ساتھ اس کو کچھ نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ العزیز. آپ ہیں, ہم سب ہیں. میں آپ تشریف رکھیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تو میں آپ لوگوں کو اس نشست میں آپ کے نہ مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ ہونے ہیں. میں آپ کو ایک راستہ دے رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ وایا گورنر ہاؤس ہمارے جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ مہینے میں 1-8 انٹریکشن رکھیں. آپ تشریف لائیں, ان میں سے کوئی جب کراچی آئے گا آپ کو بلا لیا کریں گے. جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو ایک ایک کر کے اگر آپ جاٹ ڈاؤن کریں اور پریکٹیکل سٹیپس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ کون کون سے حل ہو سکتے ہیں.
اس پہ ہم آپ کے ساتھ پوری معاونت کریں گے. ابھی جتنوں کو میں بولنے دوں گا نا میں کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکوں گا. یہ میں ایک پریکٹیکل وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کامران آپ کے بیچ کے فرد ہیں, یہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہم نے یہ انسٹرکشن کی, ان کا دفتر بھی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا دفتر ہے. آپ لوگ اپنا وقت لیں ان سے, یہ تمام لوگوں سے ملیں گے. ان کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ جو انتظامی امور کے حوالے سے مسئلے ہیں ان کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا آپ لوگوں کو محسوس ہو. جو ان سے ریلیٹڈ ان کی جو انتظامیہ ہے اس کے یہ ذمہ دار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو صحیح ڈیلیور میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اس ہورڈنگ کے خلاف اور ان تمام کارٹلز کے خلاف ایک جامع پالیسی کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ابھی کل کہہ دیا جی ایک پروڈکٹ ہے اس کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے آئی پی کیوں ایشو کرے گا. لاسٹ جولائی سے لے کے اکتوبر تک سسپینشن چل رہی ہے, 3 مہینے بعد سسپینشن دے دی جاتی ہے. تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ منسٹری آف کامرس کے انڈر میں آپ ایگریکلچر اور باقی ڈپارٹمنٹ دیں تاکہ منسٹری آف کامرس کے ایشو ہے. منسٹری آف کامرس اور چیف سیکرٹری صاحب آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. دیکھیں میں بار بار آپ کو چیف سیکرٹری کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی اگر کوئی ایسوسیشن ہے ود ان 48 آورس چیف سیکرٹری آپ کے ساتھ اپنی میٹنگ رکھیں گے. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ لوگ دکھی ہیں, آپ پریشان ہیں, اور پریشان اور دکھی لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا تامل کے ساتھ سننا چاہیے. میں وہی کر رہا ہوں. آپ میرے بزرگ بھی ہیں, آپ ہمارے بڑے, میری عرض بھی سن رہا ہوں. ہم لوگ بدحواس ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں آتا کس طرح زندگی گزارے, میری عرض سن, کس طرح بچوں کو پالے, کس طرح میں آپ کا بھائی ہوں. ہم لوگ بدحواس ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کہا نا کہ آج کوئی مفتی کہہ دے کہ خودکشی ہے, اللہ یہ فیکٹری کا جو برج ہے, جو سمندری لاشوں سے پٹ جائے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ میری عرض سن لیں, ابھی میرے بھی تھوڑے سے جذبات سن لیں. دیکھیں میں نے تامل سے آپ کو سنا ہے. دنیا میں ہمیں جو ہے نا اللہ کی ذات کی ناشکری کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوئی لمحہ ایسے نہیں, جب حکم یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تو وہ کسی بھی زندگی میں کسی بھی حد پہ پہنچنے کے لیے. سیدنا حسین جب اپنے بچے ان کے سامنے کٹ رہے تھے تب بھی انہوں نے خودکشی کا نہیں سوچا. تو اس سے تو کربلا سے تو گئے گزرے حالات ہمارے نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک منٹ جو بات آپ کو, میں آپ کی مکمل بات سنوں گا, پھر میری بھی سنیں. میں آپ کے ساتھ ایمپتھی رکھتے ہوئے, میں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے, میں چاہتا ہوں ہم مکمل مدد بھی کریں, لیکن آپ سے بھی میں مثبت انرجی چاہتا ہوں. میں آپ سے منفی انرجی بالکل نہیں چاہتا ہوں. وہ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے, سب کے لیے تباہی ہے. تو میں کیوں تباہی کے راہ پہ خود کو بھی ڈالوں اور آپ کو بھی ڈالوں. کل رات سے 4 جگہ میں کہہ چکا ہوں, اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بعد میں بھی انسٹرکشنز دے دوں گا کہ انہوں نے ریلیونٹ جو ملٹری کے ادارے ہیں, جو پولیس کے ادارے ہیں, جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ایک جوائنٹ وہ کرنی ہے, میٹنگ کرنی ہے,
اور ہم اسلام آباد میں بھی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات کریں گے، اور کراچی کے جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ ہماری ٹاپ پریارٹی ہے۔ اگر میں کارٹیل کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، اگر میں بجلی سستی نہیں کر سکتا، میں کسی کا ہاتھ تو روک سکتا ہوں کہ بھائی گولی نہ چلا، اس کی جان مت لے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور یہ آئی جی، ویئر از آئی جی پی؟ اچھا، وہ لیکن یو ٹیک ہم آن بورڈ، اور ان کو یہ کلیئر انسٹرکشن دے کہ زوننگ کریں کراچی کی، کراچی میں جو پولیسنگ ہے اس کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے، کراچی میں پولیسنگ کی ڈیٹرنس نظر آنی چاہیے۔ آپ نے ریکوزیشن رینجرز کی ہوئی ہے پچھلے کئی 2 دہائیوں سے، ہیو اے میٹنگ ود ہم اور ان کی ویزیبلٹی ذرا بڑھائیں، اور جہاں جہاں ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی آپ کو نظر آتی ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو ایجلٹی میں بدلیں۔ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، آپ کو قانون نے اختیار دیا ہوا ہے، بندوق ریاست نے آپ کو دی ہوئی ہے، اگر کسی نے بندوق اٹھائی ہے تو ریاست کی بندوق کا استعمال کریں اور ان کی بندوقوں کو نیچے کریں۔ میرا نام جاوید شمس ہے، میں صدر حکومت دائران کراچی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، 76 سال کی تاریخ میں آپ نے بریک کیا، چھوٹے طالبوں کو عزت دی، یہاں تک بلایا، میں شکر گزار ہوں۔ صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے یہ 76 سال کی بریکنگ کی ہے، جاتے جاتے الیکٹرک کے بل کے پیچھے جو ایکسٹرا چارجز لگے ہوئے، پھر یونیفارم کے چارجز لگے ہوئے، چھوٹا تاجر لاڈلی مریم کو رنگی بلدیا اور رنگی بیاتباد سر رو رہا ہے، تکلیف ہے، بل لا رہا ہے، اس کو ختم کروا دیں۔ میرے بھائی بس میری عرض سن لیں۔ محمد علی صاحب ہمارے ٹیم لیڈر ہیں انرجی کے حوالے سے، یہ کہ الیکٹرک والوں کو بلائیں گے اور اس مسئلے کے حوالے سے خصوصی طور پہ آپ ان سے بات کریں، اور کیا کہتے ہیں، بات کرنے کے بعد جو اس کا ریزولوشن بن سکتا ہے ویل گیٹ بیک ٹو یو، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی، محمد علی وہاں بیٹھا ہوا ہے، محمد علی۔